دعا واسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین، جب بھی میں نے کوئی وظیفہ کرنا ہوتا تھا تو میں ڈھونڈتی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کسی حدیث کے ذریعے سے، تو میں اسی وظیفے کو کروں۔ کوئی بھی حدیث ایسی مجھے مل جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر بتایا ہو، کوئی وظیفہ سنایا ہو، میں اس کے مطابق پڑھ لوں اور اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ تو آپ یقین کریں ایسے ہی ہوتا تھا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی پڑھتے نہیں گزرتا، 2-3 دن مشکل سے ہی گزرتے تھے، اللہ میری مشکل آسان کر دیتا تھا۔ جس پریشانی کے لیے پڑھتی تھی اللہ اس پر آسانی نازل فرما دیتا تھا۔ تو ایک وظیفہ مجھے اس وقت ملا جب میں بہت زیادہ تنگ دست تھی، بہت غریب تھی، پریشان تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف ہی پریشانی کا بسیرا تھا۔ مجھے یہ وظیفہ ملا، میں نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا تھا جو خود اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عنایت کیا اس ارشاد کے ساتھ کہ اگر تم اس وظیفے کو کرو گے، اس ذکر کو کرو گے، ان آیات کو پڑھو گے تو میں 70 بار تم پر نظر رحمت کروں گا، 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور اس سے زیادہ اور اگر چاہیے کچھ تو میں تمہیں جنت میں اپنے سب سے قریب جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگر تمہیں مزید کچھ چاہیے تو میں دشمنوں سے تمہاری حفاظت بھی کروں گا، اور اس کے بعد اگر مزید کچھ چاہیے تو میں تمہیں دشمنوں پر غالب کروں گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اس قدر فضائل ہیں اس وظیفے کے۔ اس کے ذریعے سے آپ دولت مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے عزت مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نعمت مانگ لیں، اس کے خزانوں میں سے خزانہ مانگ لیں، آپ کو ضرور عنایت فرمایا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتی ہوں کہ ایک بزرگ آدمی تھا جس نے ساری زندگی قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، لیکن آج جب وہ مرنے کے وقت قریب آیا، جب وہ بڑھاپا اس پر طاری ہو گیا، تو اس کی کوشش تھی کہ وہ ایک بار کم از کم قرآن پاک ضرور پڑھ لے تاکہ اللہ کو منہ دکھا سکے۔ اسی کوشش میں اس نے مسجد کے امام سے رابطہ کیا، اپنے آس پاس قریب لوگوں کو کہا کہ مجھے قرآن پاک پڑھائے، لیکن ہر بندہ ناکام رہا، کیونکہ وہ اس قدر بزرگ ہو چکے تھے کہ کوئی بھی بات ان کے دماغ میں ٹھہرتی نہیں تھی، انہیں پڑھانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ تو جب وہ سب سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، قرآن پاک کو کھولا، اس کے ایک ایک لفظ پر انگلی رکھی اور بولنا شروع کر دیا، اللہ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، اللہ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا۔ اسی بات کا انعام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا کہ جب لوگ اس کی قبر کھودنے لگے، جب ان کی وفات ہوئی تو قبر سے اس قدر بے مثال خوشبو آ رہی تھی، اس قدر نور نظر آ رہا تھا کہ آج تک وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلے کبھی کسی قبر پر ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو آپ یقین کر لیجئے کہ جو اللہ کے ان الفاظ کو مانتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، ان کو جانتا ہے، اس پر ایمان لے کر آتا ہے، تو وہ کیسے سرخرو نہیں ہوگا۔ اگر کہ آخرت کی منزلیں آسان ہو سکتی ہیں، جو سب سے مشکل منزل ہے، تو دنیا تو پھر دنیا ہے جو فانی ہے، جس سے گزر ہی جانا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی نعمت چاہے مرضی مانگ لے، لیکن آخرت کو بھی شامل کریں اور اس وظیفے کو ضرور کریں، اس ذکر کو ضرور کریں، ان آیات کو ضرور پڑھیں جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی بھی کرے گا، آسانی بھی کرے گا، 70 بار نظر رحمت بھی کرے گا، 70 حاجتیں بھی پوری کرے گا، دشمنوں سے محفوظ بھی کر دے گا، جنت میں اپنے قریب جگہ بھی دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، پہلے اللہ سے دوستی کرنی ہے، ابتدا کرنی ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد ایک بار صرف آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اس کے بعد سارا دن اللہ سے جو مرضی مانگے، اگلی نماز تک جو مرضی دل میں آئے کہہ دیں اللہ پاک مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے تیرے خزانے بھی چاہیے، مجھے زمین و آسمان میں موجود تیری ہر نعمت بھی چاہیے، جو مرضی آپ کو اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ یقین کامل رکھنا ہے، بھروسہ پورا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی جھولی بھرتی رہے گی، ہر وقت بھری ہی رہے گی، کبھی خالی ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ صرف ایک بار ہر نماز کے بعد، پھر آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی، وہ بھی صرف ایک بار ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی آیات ہیں 18 اور 19، 26 اور 27،
ٹھیک ہے، اور یہ اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے کہ اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی انصاف کا حاکم ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے ہاں فرما برداری ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا۔ جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ پھر جو 26ویں آیت ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے شک تو پھر اس کے بعد آپ اللہ سے جو مرضی سارا دن مانگے۔ اس کو پڑھنے کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے، جیسے جیسے آپ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا۔ میں نے تو ترجمہ بتایا ہے، آپ نے عربی بھی پڑھنی ہے، اگر چاہے تو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہر زبان میں سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، آپ کے حالوں سے واقف ہے۔ اس کے سپرد اپنے معاملات کیجئے اور خود آرام سے سکون سے سو جائیے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، اسے بے شمار یاد کیجئے، ہر بات پر، ہر کام پر، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں یہ ذکر اذکار کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نجات کے ذریعے ضرور بنائے گا، جیسے اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں۔ اللہ پاک سب کو آسانیاں عطا فرمائے، رحمتیں کرے اور بار بار کرم کرے، اس قدر کرم کر دے کہ آپ کی جولیاں ہمیشہ بری رہیں۔ آمین ثم آمین۔